السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے صحت سہولت کارڈ میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے۔ صحت سہولت کارڈ کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیں۔ جب ہمارے تقریباً 40% لوگ، تقریباً 25 سے 40% لوگ پاکستان کے وہ غربت کی لکیر کے یا ارد گرد ہیں یا نیچے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کے لیے کم از کم ہیلتھ انشورنس دیں، اور یہ ہمارا انشاءاللہ ویژن ہے کہ ہم کور کریں گے سب کو ہیلتھ انشورنس سے۔ سارے جو ہمارے غریب خاندان ہیں، جو کہ جن کے اندر اگر کسی قسم کی بیماری ہو، تو یہ جو ہاسپٹلز انہوں نے مینشن کیا ہے، کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی وہ جا کے اپنا علاج کروا لیں گے 7,20,000 تک۔ یہ کم از کم ان کو کمفرٹ ملے گا کہ برے وقت میں ہمارے پاس ایک کارڈ ہے جو کہ ہمیں بچائے گا مشکل وقت سے۔ اور میں یہ آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے، ہر کیبنٹ میٹنگ سے پہلے مجھے ہر منسٹری بتائے گی، ہر میٹنگ میں، ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے، ہر ہفتے ایک چیز بتائے گی جو وہ منسٹری کرے گی جو عام آدمی کی زندگی بہتر کرے گی۔ کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کی۔ آپ نے وزیر اعظم کو سنا، عمران خان کے مطابق ہیلتھ کارڈ ہولڈر 7 سے 20 لاکھ روپے تک کا علاج کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال سے کرا سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لہٰذا ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ صحت سہولت کارڈ حکومتی دعووں کے مطابق کتنے شہریوں کو سہولت دے رہا ہے، اور کیا نجی ہسپتال صحت کارڈ پر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں؟ حکومت کے جھوٹے دعوے اور ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے آپ یہ چشم کشا رپورٹ دیکھیں۔ نجی اسپتالوں کے لیے جاری ہونے والی ریٹ لسٹ کے مطابق صحت کارڈ پر خاتون کی ڈیلیوری کے لیے سی سیکشن آپریشن کے 18,000 روپے جبکہ نارمل ڈیلیوری کے 15,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ کیا لاہور کا کوئی نجی اسپتال اس قیمت میں بچے کی ڈیلیوری کرتا ہے؟ ہم نے لاہور کے نجی اسپتالوں سے فون کر یہ بات پتہ کی، ان کے جواب کیا تھے، آئیے سنتے ہیں۔ نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، یہاں پہ سی سیکشن ہے، اس کے کتنے چارجز لیتے ہیں آپ لوگ؟ ڈی میں جو بل بنتا ہے وہ 2 لاکھ سے 2,20,000 نارمل ڈیلیوری کا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور 3 لاکھ سے 3,20,000 سی سیکشن کا آتا ہے۔ کچھ 80-90 تو نارمل کا ہوتا ہے اور 120-130 تک سی سیکشن کا ہوتا ہے۔ نارمل ڈیلیوری کے اور سی سیکشن کے کتنے چارجز ہیں؟ 60 to 70,000 نارمل ڈیلیوری کے وداؤٹ نرسری میڈیسن لیب اور سیپریٹ ہے، اور سی سیکشن کی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک۔ نارمل ڈیلیوری کے 1 لاکھ تک کا چلا جاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ڈاکٹر سے چیک کروا رہے ہیں، اور سی سیکشن کا 2 تک چلا جاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر باقی جو ڈاکٹر اماؤنٹ ہے کنفرم اماؤنٹ وہ ڈاکٹر جس کو چیک کروائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے، پیکج ہوتے ہیں اس کے۔ اوسطاً نارمل ڈیلیوری کے 70,000 روپے سے 2 لاکھ جبکہ سی سیکشن کے 80,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک چارج کرنے والی یہ نجی اسپتال کیا صحت سہولت کارڈ پر یہ تمام سہولیات فراہم کریں گے؟ اس سوال کا جواب بھی سنیے۔ یہ گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ دی ہے، اس کے اوپر ہو جائے گی ڈیلیوری؟ تو ابھی ادھر ہمارے ہاسپٹل میں نہیں کور کری۔ سرکاری ہیلتھ کارڈ ہے، وہ چلے گا اس آپ کے پاس؟ نہیں چلتا، اس پہ نہیں کہا ہے ڈاکٹر۔ سرکار کا ہیلتھ کارڈ ہے، اس کے اوپر بھی ہو جائے گا؟ نہیں، صرف کارڈ سے چیز ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کا ہیلتھ کارڈ ہے، اس کے اوپر بھی ہو جائے گا؟ نہیں سر، اس پہ نہیں ہوتا یہاں پہ۔ نجی اسپتالوں کے مالکان کے مطابق اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی علاج کے لیے جو ریٹس دے رہی ہے وہ شاید پچھلی صدی میں تو ممکن ہو مگر اس صدی میں ناممکن ہے۔ اگر حکومتی دعوے اس صدی میں ناممکن ہے تو کیا قومی صحت کارڈ پر حکومت اپنی ناکامی پہ پردہ ڈال رہی ہے؟ آپ خود سوچیں کہ جب آپ یہ سہولت لینے کے لیے کال کرتے ہیں تو ہر شخص اس کارڈ کا اہل ہے، لیکن یہی اس کا سب سے بڑا نقصان بھی ہے۔ اس کے تحت مستحق افراد کو ہدف بنانے کے بجائے ہر شخص کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ کاسٹ آئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے 2016 میں اس منصوبے کے آغاز سے اب تک
इस पर 12 अरब रुपए खर्च किए हैं। एक 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल पर तकरीबन 13 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आई है। चले हम इस लागत को 20 करोड़ रुपए फर्ज कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सूबाई हुकूमत यानी कि एक सूबे की हुकूमत अब तक जितना सरमाया सेहत कार्ड पर लगा चुकी है, इतने सरमाए से तो वो 60 अस्पताल कायम कर सकती थी। अब 450 अरब रुपए की लागत से इस स्कीम को पंजाब, वफाकी दारुल हुकूमत, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा गुजरांवाला में भी 4 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला 500 बिस्तरों का अस्पताल भी मुकम्मल होगा। इतने ज़्यादा सरमाए से तो पंजाब के हर ज़िले में एक बेहतरीन अस्पताल बन सकता था, मगर अफसोस इमरान खान पूरे पाकिस्तान में वाहिद ज़हीन और फतीन हस्ती हैं जो फरमाते हैं कि सेहत कार्ड की सहूलत पर हमने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद पीछे रह क्या जाता है सिवाय दुआ के। अब तो जनाब तामीरी तनकीद करने पे भी डर लगता है, क्योंकि हमारी मौजूदा हुकूमत के पास इतनी गैर मरई ताकतें हैं जिनको इस्तेमाल करके वो सामने वाले तामीरी तनकीद करने वाले की सोच को पढ़ के ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये गवर्नमेंट के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, लिहाजा इनके ऊपर सज़ा लगाई जाए, इनके ऊपर कानून बनाया जाए, बल्कि कानून तो बन चुका है। इसलिए अब दुआ है कि अल्लाह किसी गरीब को बीमार न करे। इमरान खान की हुकूमत में तो तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये खास कर दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और उसकी आवाम बल्कि दुनिया में जिस जिस जगह पाकिस्तानी आबाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे यूट्यूब चैनल आकाश न्यूज़ को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। आखिर में चौधरी आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।